إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے بندہ نافرمانیوں سے، معصیت والے کاموں سے اور گناہوں والے امور سے اپنے آپ کو بچائے. نافرمانیوں میں، گناہوں میں، معصیت والے کاموں میں کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو خالی گناہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ بندے کی پوری محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں کہ جو بھی وہ اعمال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، وہ ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام ہماری رہنمائی فرمائی. انہوں نے ان گناہوں کا تعارف کروایا اپنی امت کو کہ یہ وہ گناہ ہیں، ان سے بچو تاکہ تمہارے جو صالح اعمال ہیں وہ محفوظ رہیں. ان کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن میں چند آپ کے سامنے رکھوں گا جو معاشرے کے اندر ہم یا تو ان کو گناہ سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو بہت ہلکا لیتے ہیں. ان گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے مجھے کرنا ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سابقہ قوموں کے اندر ایک خطرناک بیماری جو عن قریب میری امت کو بھی لگے گی، اور وہ بیماری کون سی ہے؟ آپ نے اس کا تعارف کیا کروایا کہ وہ بیماری حسد ہے، بغض ہے. پہلے جمعے میں اس کا تھوڑا سا میں تذکرہ کر چکا ہوں، تھوڑا سا بھی تاکہ یہ بات کو جوڑا جائے. وہ بیماری حسد ہے، خطرناک بیماری ہے. حسد کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ کسی شخص کے پاس نعمت ہو اور اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. مثلا کسی کے پاس مال ہے، تمنا کرنا کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ چھن جائے.
یہ تمنا نہیں کر رہی کہ اللہ مجھے بھی دے، تمنا کیا کر رہی کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ چھن جائے، اس کے پاس جو عہدہ ہے وہ چھن جائے، اس کے پاس جو اچھی سواری ہے وہ چھن جائے، اس کے پاس جو اچھا گھر ہے وہ چھن جائے، اس بات کی تمنا کرنا حسد ہے میرے بھائیو۔ یہ حسد میرے بھائیو، حسد کرنے والا جو حسد ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، نکتہ لگاتا ہے، گلا شکوہ کرتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں دی گئی ہے۔ حسد یہ وہ خطرناک بیماری ہے جو بندے کے دل پر جا کر لگتی ہے۔ اس بیماری کی لگنے کی وجہ سے بندے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک دل کے اندر ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، مطلب دل کے اندر ایمان ہے، حسد نہیں ہے، اور اگر حسد آ گیا تو ایمان نکل جائے گا۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، اس کو اس طرح سے تشبیہ دی گئی کہ یہ وہ استرا ہے جو بالوں کو مونڈتا ہے، یہ وہ استرا نہیں بلکہ یہ وہ استرا ہے جو دین کو مونڈ کر رکھتا ہے۔ مطلب حسد آ گیا، دین کا صفایا، نیکیاں برباد۔ اسی حسد کی وجہ سے رب تعالیٰ کی میرے بھائیوں سب سے پہلے نافرمانی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پوری مخلوقات کو کہا گیا آدم کو سجدہ کرو۔ حقیقت میں میرے بھائیوں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آدم کو سجدہ کیا جاتا۔ ابلیس اکڑ گیا، کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اکڑ گیا میرے بھائیوں، ابلیس کو حسد کی بیماری لگی، سارے اعمال برباد، ٹھکانہ کیا؟ جہنم۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیوں کیا گیا؟ میرے بھائیوں دونوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا۔ قابیل جو ہے حسد کے اندر آ گیا، حسد کی بیماری لگنے کی وجہ سے بھائی کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا میرے بھائیوں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے ناحق قتل کا راستہ کھولا ہے۔ لہذا حسد یہ گناہ کے ساتھ میرے بھائیوں خطرناک بیماری ہے جو بندے کو قتل کرنے پر بھی اکساتی ہے۔ یہودی میرے بھائیوں مدینہ طیبہ کے اندر آ کر آباد ہونے کی کیا وجہ؟ ان کی کتابوں کے اندر میرے بھائیوں وہ ذکر ہے ایسی زمین کے اوپر آخری نبی ایک آنے والا ہے، آخری نبی آئے گا، اس کی سرزمین کیسی ہوگی؟ وہ زمین مدینہ طیبہ کی زمین ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جب وہاں پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، جب آخری نبی آ گیا میرے بھائیوں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، انکار کر دیا۔ وجہ اور سبب کیا بنا؟ وجہ اور سبب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان کو اس بات کا حسد لے بیٹھا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنو اسحاق سے آنا تھا، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آیا؟ حسد کی بیماری لگی میرے بھائیوں۔ ان کو کیا بیماری لگی؟ ان کو ایک شرف اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس شرف کو برداشت نہ کر سکے کہ وہ جو میرے بھائیوں بنو اسماعیل کو جو شرف اللہ نے دے دیا اس شرف کو برداشت نہ کر سکے، اپنی برتری، اپنی سرداری اور جو ان کو شرف دیا گیا تھا وہ ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھ کر میرے بھائیوں حسد کرنے لگے۔ اسی حسد کی وجہ سے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر انہوں نے قاتلانہ حملے بھی کیے، حتیٰ کہ غزوہ خیبر میں میرے بھائیوں آپ کو زہر الہدیٰ گوشت پیش کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام ان کا کیا قصور تھا؟ بھائیوں سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، بھائیوں کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ نہیں میرے بھائیوں کو حسد کی بیماری لگی کہ باپ کی پوری توجہ یوسف کی طرف ہے، حالانکہ سب یہ جانتے ہیں گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہر کسی کی توجہ کو مرکز بنے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کے باوجود ان کو حسد کی بیماری لگی، اپنے ہی بھائی چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اٹھایا، بہانے سے گھر سے لے کے گئے اور جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ قریش کے سردار نبی علیہ السلام کو سچا نہیں مانتے تھے۔ میرے بھائیوں ایک سردار دوسرے سردار سے سوال کرتا ہے
کیا سوال کرتا ہے یہ سردار کون ہے؟ میرے بھائیوں، ایک سردار دوسرے سردار کو کہتا ہے اے ابو الحاکم، سرزمین عرب کے اندر سب سے بڑا سردار ابو الحاکم، جن کو نبی علیہ السلام نے خطاب دیا، یہ ابو جہل ہے۔ سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ قسم کھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم محمد بالکل سچے ہیں اور صادق اور امین ہیں۔ اور آگے کیا بیان کہتا ہے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے بنو عبد مناف جو ہے وہ ہم سے مقابلہ بازی ہے، ان کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ مقابلہ بازی ہے۔ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم بھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو سواریاں مہیا کرتے ہیں، ہم بھی سواریاں مہیا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں۔ آج بنو عبد مناف نے یہ اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک نبی بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں ابو جہل؟ کہتا ہے سن لے، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، نہ اس کو مانیں گے، نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہ حسد ہے میرے بھائیوں، مقابلے بازی کی ضد اور حسد کی وجہ سے ان کو اسلام لانے سے مجبور کر دیا، اسلام نہ لانے پر مجبور کیا، ایمان نہ لائے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ آگے چلیے، خطرناک گناہ، ان گناہوں میں ایک گناہ غیبت ہے، جس کے ارتکاب سے بندہ اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا تعارف ہے اس کا؟ نبی علیہ السلام اس کی کیا تعریف بیان کی؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی اس کی غیر موجودگی کے اندر جو اس کے بارے میں بیان کرے، اس کی غیر موجودگی کے اندر اس انداز کے ساتھ ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہو جو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو، جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو جو تم بیان کرتے ہو تو پھر وہ اس کے اوپر بہتان ہے، الزام ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں ایسے کر کے کہ آپ ان کی بات کر رہی ہیں جو ایسی ہے، مطلب ان کا اشارہ تھا کہ یہ چھوٹے قد والی آپ اس کی بات کر رہی ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے، اتنی کڑوی بات کی ہے، اس بات کو اگر سمندر کے اندر پھینک دیا جائے سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے۔ کیسی غیبت میرے بھائیوں! نبی علیہ السلام کیسی اصلاح فرماتے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا، اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو اسی وقت اس کو ایک آسان طریقے سے سمجھاتے اور اس چیز سے وہ آئندہ سے باز آ جاتا۔ ایسی وہ ان کو تربیت کرتے۔ غیبت معاشرے کے اندر ایک خطرناک بیماری ہے جس کے ارتکاب میں دوسرے مسلمان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اس کی حرمت پامال ہوتی ہے، جبکہ ایک مسلمان کی عزت، اس کی حرمت کی حفاظت کس طرح کی گئی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تیری کس قدر عظیم تیری قدر ہے، تو کتنا احترام والا، کتنا عظیم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کی کتنی حرمت ہے
کعبے سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مال، اس کی جان تم سے زیادہ قیمتی ہے، تم سے زیادہ حرمت والی ہے. اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی حرام ہے. دین اسلام نے کس قدر ایک مومن کی عزت اور اس کی حرمت کی حفاظت کی ہے میرے بھائیوں. بلا مقصد کسی کے عیب بیان کرنا یہ تو دور کی بات ہے، ہاتھ سے اشارہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لوگوں کے عیب بغیر مقصد کے بیان کرنا زبان کی لذت تو ہو سکتی ہے، لیکن معاشرے کا بگاڑ اور اس کے ساتھ بندے کے اپنے اعمال کی بربادی بھی ہے. مقصد کے تحت کسی کے عیب بیان کرنا، کسی کی بری حرکت جو اس کے اندر پائی جاتی ہو بیان کرنا غیبت نہیں ہے. مقصد کے تحت بیان کرنا غیبت نہیں ہے. میرے بھائیوں کیا مثال ہے، ایک شخص کوئی کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ سے آ کر مشورہ لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی میں فلاں شخص کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، شراکت کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجئے، کروں کہ نہ کروں. آپ کے پاس جو معلومات ہے اس کو مہیا کیجئے. یہ غیبت نہیں ہے. کوئی شخص کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، وہ آ کر آپ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے بھائی فلاں گھر میں میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، بچی کا یا بچے کا، مجھے ان کے بارے میں معلومات چاہیے. جو معلومات آپ کے پاس ہے، جتنی بھی ہے، جیسی ہے ایز اٹ از اس کو بتا دیں. یہ غیبت نہیں ہے. میرے بھائیوں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ حدیث رسول کے مطابق یہی تو غیبت ہے کہ جو بندے کے اندر عیب ہو، اس کی غیر موجودگی کے اندر لوگوں کے سامنے اس کے عیب ظاہر کرنا، یہی تو غیبت ہے. حدیث رسول یہی ہے. یہ ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں وہاں پر ایک مسلمان کی عزت کو اچھالنا مقصود ہے، یہاں پر ایک مسلمان کی عزت کو محفوظ کرنا مقصود ہے. اس نقطے کو سمجھیے. اس کی دلیل کیا ہے میرے بھائیوں؟ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، فلانے فلانے فلانے. 3 لوگوں کا نام دیا. میرے بھائیوں یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھتے جائیے. وہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ نکاح کے پیغام کے اوپر کسی کو پیغام بھیجے. معلوم ہونے کے اوپر نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجنا جائز نہیں. البتہ اگر کسی کو معلوم نہیں تو پھر کوئی بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا ہے. معلوم کسی کو نہیں، 3 لوگوں کا پیغام آ چکا. نبی علیہ السلام کے سامنے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں، مشورہ لے رہی ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے ان 3 میں سے میں کس کے ساتھ نکاح کروں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں مشورے کے اوپر کیا جواب دیا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ آپ نے ایک صحابی کا نام لیا کہ فلاں صحابی کام کاج کرتا نہیں، کلاش ہے، پیسہ اس کے پاس نہیں. کل کو اس کے بارے میں گلا کر نہیں کرنا کہ گھر خالی ہے. دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ جذباتی ہے، غصیلا ہے، ہر وقت لاٹھی کندھے کے اوپر رکھتا ہے. کوئی بھی بات، معمولی سی بھی اگر بات ہو، ڈنڈے کے سوا وہ بات نہیں کرتا. تیسرے کا نام آپ نے لے کر کہا، تیسرے کا نام لے کر آپ نے کیا کہا کہ اسامہ بن زید جو ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر لو. اللہ اکبر. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے جبکہ جو پہلے 2 تھے ان کے بارے میں سوچ سکی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کروں گی. اسامہ کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے مشورے پر، آپ کی اتباع کرنے کے حوالے سے میں نے اسامہ کو ترجیح دی، ان سے شادی کی. اس شادی کے اوپر جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد مدینے کے اندر اس جوڑے کے اوپر رشک لوگ کرتے تھے. مقصد کے تحت کسی کا عیب بتانا میرے بھائیو غیبت نہیں. غیبت کب بنے گی؟ جب بندہ موجود نہیں، بلا مقصد اس کا حشر کر دینا
اور مقصد یہ ہو کہ اس کی ذات مجروح ہو، اور یہ بیماری مردوں کی نسبت میرے بھائیوں عورتوں میں زیادہ ہے، الا ماشاء اللہ 2 عورتیں جب کہیں بیٹھ جائیں تیسری کی پھر خیر ہے نہیں۔ جس کی غیبت ہو رہی ہو اگر وہ اچانک آ جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی آپ کی بڑی لمبی عمر ہے، ابھی تو آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کا حشر ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، لہٰذا غیبت یہ وہ بیماری ہے جس کے ارتکاب سے گناہ کے ساتھ نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص کو رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال کے سامنے، جس کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، پڑھے گا، پڑھ کر کیا کہے گا؟ اے اللہ یہ سارے جو گناہ ہیں، یہ سارے جو لکھے ہوئے ہیں یہ میرے ہی ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں نے دنیا کے اوپر کچھ نیک اعمال بھی کیے تھے، کچھ صالح اعمال بھی کیے تھے، وہ یہاں پر درج نہیں ہے۔ یہ فرشتوں نے کیا کیا ہے کہ میرے صالح اعمال ہی نہیں لکھے۔ کیا جواب دیا جائے گا اس کو؟ اس کو جواب دیا جائے گا تم نے جو نیک اعمال کیے تھے، تمہارے اندر ایک گندی بیماری تھی۔ وہ گندی بیماری کیا تھی کہ تم غیبت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، باہر آ کر غیبت کی، تمہاری نماز برباد۔ روزہ رکھا، روزہ افطار کیا، بعد میں غیبت کی، روزہ برباد۔ حج کیا، عمرہ کیا، برباد۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیو، خطرناک گناہوں میں سے گناہ سود کا گناہ ہے، جس کے ارتکاب سے بندے کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سود کسے کہتے ہیں میرے بھائیو؟ سود کی اصطلاح، اس کی اصطلاحی تعریف، ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے، ہر وہ قرض جو فائدہ لے کر آئے وہ سود ہے۔ مطلب کسی کو اس شرط کے اوپر کسی کو رقم ادھار دینا کہ جب وہ واپس کرے تو اس کے ساتھ اضافی کچھ نہ کچھ چیز دے۔ اور سود کس قدر خطرناک گناہ ہے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سود کے 70 درجات ہیں۔ ایک حدیث میں 70 ہیں، دوسری میں 72 ہیں، تیسری میں 73 درجات بتائے گئے ہیں۔ سود کے 70 درجات ہیں، ان میں سے سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے، سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے، نبی علیہ السلام کیا بیان کر رہے ہیں میرے بھائیو؟ ایسا اس کا گناہ کی حالت اس کی یہ ہے، گناہ کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ اتنا یہ سود خطرناک گناہ ہے۔ یہ خالی گناہ ہی نہیں میرے بھائیو، یہ نیکیوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ سود یہ وہ گناہ ہے جو خالی گناہ نہیں، مجموعہ ہے گناہوں کا، اس کے اندر دوسرے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کیسے میرے بھائیو؟ سود خور میرے بھائیو، سود کی وجہ سے خود غرضی آتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کی معاشیت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے میرے بھائیو۔ مہنگائی جنم لیتی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی ہے۔ بے روزگاری جب بڑھتی ہے، دیکھیے پوچھئے جب کہ کسی کو جب کوئی مجرم کو پوچھا جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ بے روزگار ہوں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ سود کے سارے نحوست ہے میرے بھائیو۔ سود کھانے والے کی کمائی حرام کی کمائی ہے میرے بھائیو، جس کا نقصان اس قدر ہے بندے کا کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں کیا جاتا۔ حرام کا لقمہ وہ پیٹ میں ڈالتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز برباد ہو جاتی ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ برباد ہو جاتا ہے، صدقہ کرتا ہے، صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیو بندہ حرام کی کمائی سے وہ ایک طویل سفر کر کے حج کی طرف روانہ ہوتا ہے میرے بھائیو۔ آج تو سفر بڑے آسان ہو گئے، آپ تصور کیجئے جب لوگ پیدل سفر طے کرتے تھے، اونٹوں پر، گدھوں پر
گھوڑوں پر میرے بھائیوں سفر کیا سفر ہوتے تھے، جب لوگ منزلوں پر پہنچتے تھے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد بندہ جب حج کے لیے مقام پر پہنچتا ہے، بندہ رب تعالیٰ کو آوازیں دیتا ہے، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں موجود، اے اللہ میں آ گیا۔ میرے بھائیو حرام کی کمائی کا لقمہ پیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے، حرام کی کمائی لباس پہنا ہوا ہے، جواب دیا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدک، تیری حاضری نہ حاضری کے برابر، تیرا آنا نہ آنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری ساری کی ساری غذا حرام کی، تیری دعائیں کہاں قبول ہوں؟ کافر کی دعا قبول ہو رہی ہے، فاجر کی دعا قبول ہو رہی ہے، مشرک کی دعا قبول ہو رہی ہے، حتیٰ کہ ابلیس کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس کی دعا قبول ہو رہی ہے، یہاں پہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالا ہوا ہے، بندہ ایک طویل سفر کر کے جا رہا ہے، اس کو کیا جواب مل رہا ہے؟ لا لبیک ولا سعدک۔ اللہ اکبر، سود خور کی دعا نہ دی۔ میرے بھائیوں، یہ سود کی قباحت ہے، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اعمال کی بربادی کے ساتھ میں ایک اس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ کیا سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے؟ سود کھانے والا، کھلانے والا، سود کے لیے گواہ بننے والا، سود کے لیے لکھنے والا، سارے کے سارے برابر کے، کسی کے اندر کھاتہ اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں، سارے کے سارے لانتی ہیں۔ اللہ اکبر، سود گناہوں کا مجموعہ ہے میرے بھائیو، جس سے بندے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سود کی قباحت جاننا چاہتے ہو؟ شادی شدہ اگر میرے بھائیو زنا کرتا ہے، اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ لیکن سود خور کا گناہ کس قدر ہے؟ سود کا ایک درہم جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنا لقمہ اس کو بنایا، اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے میرے بھائی۔ سود خور، سود جو کہ حرام کی کمائی ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بچاؤ کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حوالہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 4 ماہ گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے اندر آ کر روح پھونکتا ہے میرے بھائیوں، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اے اللہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ بتا دیا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ پوچھتا ہے، اللہ یہ نیک ہے بد ہے؟ لکھا جاتا ہے۔ اے اللہ عمر کتنی ہے؟ لکھی جاتی ہے۔ اے اللہ رزق کتنا کھائے گا؟ لکھا جاتا ہے۔ اے اللہ عمل کیسے کرے گا؟ لکھا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ رزق بندے کا اس کی ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا گیا، اور ساتھ میں میرے بھائیوں اس کو اختیار دے دیا گیا، اس جو رزق تجھے تمہارا لکھ دیا گیا ہے، تمہیں اختیار ہے، حلال طریقہ اختیار کرو یا حرام کا طریقہ اختیار کرو۔ رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اتنا وہ کھائے بغیر مرے گا نہیں میرے بھائیوں، لیکن اختیار یہ ہے، حلال طریقہ اختیار کرتا ہے، حرام طریقہ اختیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بندے کا مزاج ہے۔ کیا مزاج ہے؟ کہ اگر اس کو دنیا کی حرص ہے تو میرے بھائیوں حرام طریقے کو اختیار کرنے سے گریز نہیں کرے گا، اور اگر اس کا مقصود آخرت ہے تو میرے بھائیوں قدم پھونک کر رکھے گا، حلال طریقے کو اختیار کرے گا۔ جو رزق اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے میرے بھائیوں ضرور ملے گا، اور وہ حلال طریقے سے اس کو اختیار کرے گا۔ میرے بھائیوں، کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ بدعت ہے، یہ بھی بندے کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک بندہ 40 سال عبادت کرتا ہے، دوسری طرف ایک بندہ 40 سال زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بدکاری کرنے والا، یہ جو 40 سال عبادت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے میں نے ایک کام کر رہا ہوں۔ یہ جو بدکاری کر رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے میں بدکاری کر رہا ہوں، میں مجرم ہوں، میں نے غلط کام کر رہا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، بدعت کرنے والا یہ کیا میرے بھائیوں اپنے دل کے اندر تصور لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ہے بدعت اختیار کر رہا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو یہ خام خیالی میں، خوش فہمی میں ہے، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں نیک کام کر رہا ہوں۔ اسی لیے
بدعت بدکاری سے یہ برا عمل ہے، بدتر ہے۔ اہل علم نے بدعت کو کتے سے بدتر میرے بھائیوں کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتے پر لعنت نہیں کی، بدعتی پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ میرے بھائیوں کتے کو فاسق فاجر نہیں کہا، بدعتی کو فاسق فاجر کہا ہے۔ کتے کے لیے عذاب شدید نہیں ہے، بدعتی کے لیے عذاب شدید ہے۔ کتنا ہی میرے بھائیوں کتا اپنی عبادت کو جانتا ہے، میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، لیکن میرے بھائیوں بدعتی اپنی عبادت کے اندر خود ساختہ طریقے اپناتا ہے، جس وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، رد کر دیے جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بدعت خود ساختہ دین، خود ساختہ عبادات، خود ساختہ طریقے، خود ساختہ وظیفے، جبکہ دین میں میرے بھائیوں کسی کو ایک نقطہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ دین میں قانون سازی اللہ کا حق ہے، ان الحکم الا للہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے قانون سازی کرنا میرے بھائیوں۔ اس کے باوجود آج یہ کہہ دیا جاتا ہے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا ہے کس طرح نبی علیہ السلام اللہ اکبر معراج پر جاتے ہیں۔ میرے خیال سے اسی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں، آگے موقع ملا جس کو چلائیں گے بدعت کے حوالے سے، کیونکہ وقت ہو گیا ہے تو ساتھیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم آتنا علم الجهاد اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے بھائیوں بیماروں کے لیے دعا کیجیے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد سے جلد گھروں میں پہنچائے، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے۔ اسی کیمپ کے اندر شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی کسی کے والدہ فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ جو فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ کر لے۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت کی ہم امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اے اللہ اپنی رحمت والا معاملہ کر لے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد